بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، مسواک منہ کی پاکیزگی اور رب کی رضامندی کا ذریعہ ہے۔ روٹی کی عزت کرو کیونکہ اللہ پاک نے اس کو عزت دی ہے۔ مریضوں کو کھانا کھانے پر مجبور نہ کرو کیونکہ ان کو اللہ کھلاتا پلاتا ہے۔ اگر کسی شخص کے سر میں شدید درد رہتا ہو تو وہ سورہ کوثر 7 مرتبہ باوضو ہو کر پڑھ کر مریض پر دم کر دے، انشاءاللہ شفا مل جائے گی۔ روغن زیتون روزانہ 20 گرام استعمال کرنے سے کبھی زکام اور نمونیا نہیں ہوتا۔ انڈا کھانے سے جسمانی کمزوری دور ہوتی ہے۔ ہاف بوائل انڈے کی زردی جسم میں خون پیدا کرتی ہے۔ اگر منہ اور گلا پک جائے تو 1-2 دن خشک دھنیا چباتے رہنے سے یقینی شفا حاصل ہوتی ہے۔ چائے متلی اور قے سے نجات کا ایک اچھا قدرتی ذریعہ ہے۔ کھیرا آپ کو چھاتی کے سرطان سے بچاتا ہے اور بالوں کو مضبوط اور صحت مند بناتا ہے۔ چائے پینے سے جوڑوں کے درد میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ چائے پینے سے پیشاب میں یورک ایسڈ کی تعداد بڑھ جاتی ہے۔ لیموں کے چھلکے پیس کر دودھ میں ملائیں اور رات کو سونے سے پہلے چہرے پر لگائیں، چہرہ کھل اٹھے گا۔ زیرہ بھون کر کھاتے رہنے سے منہ اور سانس کی بدبو دور ہو جاتی ہے۔ آلو بخارے کے 5 دانے 1 کپ پانی میں بھگو دیں، صبح ہو اس کا پانی چھان کر پی لیں، ہائی بلڈ پریشر سے نجات مل جائے گی۔ سر پر بال اگانے کے لیے زیتون کے تیل کے 2 چمچ، 1 چمچ شہد اور 1 چمچ دار چینی کا سفوف لے کر پیسٹ بنا لیں اور نہانے سے 15 منٹ پہلے سر پر لگائیں اور اس کے بعد سر دھو لیں، بال اگنے لگیں گے۔ اور اگر جسم پر خارش ہو تو یہی عمل کریں۔ بڑی الائچی چبانے سے دانتوں کی تکلیف میں راحت ملتی ہے اور یہ آپ کے مسوڑھوں کو صحت مند رکھتی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد 1 بار سورہ اخلاق پڑھ لی جائے تو جب کھانا پیٹ میں رہے گا اللہ کا ذکر کرتا رہے گا۔ جس نے کسی کو نمک دیا گویا اس نے نمک سے بننے والا تمام کھانا صدقہ کیا۔ کھانے سے 2 گھنٹے پہلے اور صبح کے وقت 4 گلاس پانی پئیں، پرانی سے پرانی قبض کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ ادرک کا رس نکال کر شہد میں ملا لیں، اسے چاٹنے سے چھاتی کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ اگر بینائی کمزور ہو جائے تو 4 بادام اور 1 چٹکی سونف سوتے وقت کھانے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ 1 ہفتے کے لیے روزانہ انجیر پانی میں بھگو کر صبح خالی پیٹ کھائیں، اس سے جسم میں نیا خون بنتا ہے اور طاقت آتی ہے۔ میٹھی چیز اور شہد کھایا کرو کیونکہ یہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ پاک ملائکہ کے سامنے اپنے ان بندوں پر فخر کرتا ہے جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ کھانا شروع کرتے ہوئے بسم اللہ شریف پڑھی جائے اور ختم کر کے الحمدللہ کہہ لیا جائے تو آپ کو کبھی بدہضمی نہیں ہوگی۔ جس شخص نے صبح کے وقت شہد استعمال کیا اس کو کبھی کوئی بڑی بیماری نہیں ہوگی۔ نظر کی کمزوری سے نجات کے لیے ہر نماز کے بعد یا اللہ یا نورو 11 مرتبہ پڑھ کر دونوں ہاتھوں کی انگلیوں پر پھونک مار کر اپنی آنکھوں پر پھیریں، اینک سے ہمیشہ کے لیے نجات مل جائے گی۔
پیشاب کی مرض ہو تو جاوتری اور شکر ہم وزن باریک صفوف بنا لیں، 2 گرام پانی کے ساتھ دن میں 2 بار لیں، چند دن استعمال کریں، اس پریشان کن مرض سے نجات مل جائے گی۔ انجیر کینسر اور دل کے امراض سے بچاتا ہے، شوگر کے مریضوں کے لیے مفید ہے اور ہائی بلڈ پریشر کو روکتا ہے۔ خارش کی وجہ سے جسم پر نشان پڑ جائیں تو نمک والے پانی سے نہائیں، جسم پر چند قطرے زیتون کے تیل کے لگائیں، مرچ مسالوں سے اجتناب کریں، گردوں میں تکلیف اور پیشاب رک رک کر آتا ہو تو آلو بخارے کا استعمال اکسیر کا درجہ رکھتا ہے۔ ہمیشہ بیٹھ کر کپڑے تبدیل کرو اور بیت الخلاء میں باتیں نہ کیا کرو۔ اچھی طرح وضو کیا کرو، اس سے تمہاری عمر میں اضافہ ہوگا۔ گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کیا کرو، اس سے تمہارے گھر کی خیر و برکت بڑھ جائے گی۔ 4 چیزوں کی عادت آپ کو ختم کر دیتی ہے: پریشانی، غم، بھوک اور دیر سے سونا۔ بے شک نماز میں شفا ہے اور یہ خون کی روانی کو بہتر رکھتی ہے اور بدن کو ڈھلکنے سے بچاتی ہے۔ نماز پورے جسم کو متحرک رکھتی ہے۔ نماز پڑھنے والا بندہ صاف ستھرا رہتا ہے۔ اپنے کھانے پر اداس نہ ہوا کرو، کیونکہ یہ عادت ہمارے اندر ناشکری پیدا کرتی ہے۔ گرم کھانے کو پھونک سے ٹھنڈا نہ کرو اور اندھیرے میں کھانا مت کھاؤ۔ کھانے کو سونگھا نہ کرو، کھانے کو سونگھنا بد تہذیبی ہوتی ہے۔ منہ بھر کے نہ کھاؤ، کیونکہ اس سے معدے کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ بائیں ہاتھ سے نہ کھاؤ اور نہ ہی کھانا منہ سے نکال کر دوبارہ کھاؤ۔ ایڑیاں مار کر نہ چلا کرو، ایڑیاں مار کر چلنا تکبر کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ مہمان کی کھلے دل سے خدمت کرو، یہ عادت ہماری شخصیت میں کشش پیدا کرتی ہے۔ اللہ پاک نے جو دیا ہے اس پر راضی رہو۔